نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ تمام احباب اس عقیدے سے درود پاک پڑھیے گئے۔ ہم یہاں پڑھتے ہیں آقا مدینے میں سماعت فرما رہے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ آج کی یہ خوبصورت محفل آج جامعہ مسجد عثمانیہ ڈھیری حسن آباد کے میلاد ہال میں انعقاد پذیر ہے۔ آج کا یہ مقابلہ بزم کنز راہیہ کے زیر اہتمام سجایا گیا ہے۔ یہ دوسرا سالانہ مقابلہ حسن نعت کا سیمی فائنل ہے۔ جو پہلے 3 ایڈیشن سے بچے سلیکٹ ہو چکے ہیں وہ آج اس مقابلے میں اپنی حاضری پیش کر کے فائنل میں جن بچوں کو ججز سلیکٹ کریں گے وہ فائنل تک پہنچیں گے۔ محفل کا باقاعدہ آغاز کلام مجید فرقان حمید کی تلاوت سے کیا جائے گا۔ حافظ محمد طیب اپنے خوبصورت انداز میں محفل کا آغاز فرمائیں گے۔ حمد باری تعالیٰ کے 3 اشعار پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے کہ ذکر خدائے پاک جو ہے جل شانہ، ذکر خدائے پاک جو ہے جل شانہ، تسکین روح بھی ہے دلوں کا قرار بھی۔ ذکر خدائے پاک جو ہے جل شانہ، تسکین روح بھی ہے دلوں کا قرار بھی۔ سب ہی اسی کے حکم سے ہے، سب ہی اسی کے حکم سے ہے، دن ہو کہ رات ہو شام خزاں اسی کی ہے، صبح بہار بھی۔ اور یاد خدا میں نغمہ سرا نغمہ سنج ہیں، یاد خدا میں نغمہ سرا نغمہ سنج ہیں، طاؤس بھی ہزار بھی سلسل بھی سار بھی، طاؤس بھی ہزار بھی سلسل بھی سار بھی۔ میں التماس کرتا ہوں حافظ محمد طیب کہ آپ اپنے خوبصورت انداز میں کلام مجید فرقان حمید کی مبارک آیات سے اس محفل کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء۔ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل، على الكبر إسماعيل
لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء إن ربي لسميع الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمنت بالله صدق الله العظيم ماشاءاللہ جناب حافظ محمد طیب صاحب اپنے خوبصورت انداز میں کلام مجید فرقان حمید کی مبارک آیات سے اس محفل کا باقاعدہ آغاز فرما رہے تھے۔ محفل کے نعت خوانوں کی جانب چلتے ہوئے تمام بتاتا چلوں کہ یہاں پر موجود ہر نعت خوان پہلے بزم کنز راہیہ کے زیر انعقاد آڈیشن پاس کر کے یہاں پر آیا ہے، اور ان تمام نعت خوانوں کو بزم کنز راہیہ کی جانب سے محمد افسر جنجوہ راہیہ کا مجموعہ کلام عطا کیا گیا ہے، جس میں سے یہ جو کلام لکھے گئے ہیں وہ اس مقابلے میں پیش کریں گے۔ نعت خوانی سے پہلے جناب محمد اکرم الوی صاحب آپ سے التماس کروں گا کہ آپ آئیں اور کچھ الفاظ پیش فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم سامعین گرامی، عاشقان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور گلشن رسالت کی خوبصورت بلبلوں، میرے پیارے بچوں، جناب بزم راہیہ کی انتظامیہ، آج کی یہ خوبصورت محفل جیسا کہ ابھی میرا بیٹا آپ کو بتا رہا تھا کہ بزم راہیہ کے زیر اہتمام یہ دوسرا سالانہ مقابلہ حسن نعت کا سیمی فائنل ہے۔ آپ نے پہلے آڈیشنز میں جو کچھ پڑھا سب ماشاءاللہ خوبصورت پڑھا، اور وہاں سے سلیکٹ ہو کر آپ آج کے مقابلے میں شریک ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز محفل ہوگی اور بات ذوق ہوگی، محبت والی محفل ہوگی۔ ججز اپنا فیصلہ آپ کے ریمارکس پر نہیں کریں گے، آپ سبحان اللہ کہیں، ماشاءاللہ کہیں، نعرہ لگائیں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہماری جو سوچ ہے، جو ہمارا پروگرام ہے، ہم نے اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ مقابلے کے نعت خوانوں کی جانب چلوں گا۔ محمد حسنین کیانی و عبد المنان کیانی آپ تشریف لائیں گے، اور محمد افسر جنجوہ راہیہ رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ادب سے سروں کو جھکا لیجئے، اب کہ نام میں محمد لیا جا رہا ہے، ادب سے سروں
سروں کو جھکا لیجئے اب کہ نام محمد لیا جا رہا ہے، بنے جن کے صدقے سے دونوں یہ عالم جہاں ذکر ان کا کیا جا رہا ہے۔ محمد حسنین کے آنے سارے جگ وچ خبراں ہویاں نے، سارے جگ وچ خبراں ہویاں نے، اس اللہ دے دلدار دیاں تھاں تھاں تے خوشیاں ہوڑ پیاں، تھاں تھاں تے خوشیاں ہوڑ پیاں، اس نبیاں دے سردار دیاں تھاں تھاں تے خوشیاں ہوڑ پیاں، اس نبیاں دے سردار دیاں۔ میرے اللہ دا دلدار آیا، سب نبیاں دا سردار آیا، میرے اللہ دا دلدار آیا، سب نبیاں دا سردار آیا، سب مل کے خوشیاں کر دینے، سب مل کے خوشیاں کر دینے، اس امت دے غم خار دیاں تھاں تھاں تے خوشیاں ہوڑ پیاں، تھاں تھاں تے خوشیاں ہوڑ پیاں، اس نبیاں دے سردار دیاں۔ سب نبیاں تو اے پیارا نبی، میریاں اکھیاں دا روشن تارا نبی، سب نبیاں تو اے پیارا نبی، میریاں اکھیاں دا روشن تارا نبی، اے چانن اکھیاں وچ آیا، اے چانن اکھیاں وچ آیا، اے بھکھیاں سن دیدار دیاں، اے چانن اکھیاں وچ آیا، اے بھکھیاں سن دیدار دیاں۔ اس ناتوں میں صدقے جاواں، راہیا رب تو مراداں میں پاواں، اس ناتوں میں صدقے جاواں، راہیا رب تو مراداں میں پاواں، سونے پاک محمد کولوں، سونے پاک محمد کولوں سنیاں گلاں پار دیاں، سونے پاک محمد دیاں گلاں ہر نوں تار دیاں، سارے جگ وچ خبراں ہویاں نے، اس اللہ دے دلدار دیاں۔ ماشاءاللہ یہ تھے محمد حسنین کیانی جو آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے خوبصورت کلام پیش فرما رہے تھے۔ محمد افضل جنجوہ راہیہ رحمت اللہ علیہ ایک اور مقام پر اسی مناسبت سے فرماتے ہیں کہ سارے جگ دے
अज भाग जागे, सारे जग दे अज भाग जागे, घर आमना दे दुर्रे यतीम आया। सारे जग दे अज भाग जागे, घर आमना दे दुर्रे यतीम आया। चंगियां मंदियां दा गम ख्वार बन के, रब दियां रहमतां करन तकसीम आया। चंगियां मंदियां दा गम ख्वार बन के, रब दियां रहमतां करन तकसीम आया। और मक्का पाक के वड्डी शान वाला, मक्का पाक के वड्डी शान वाला, इस शहर दा अज मुकीम आया। तेरा हिया जग दियां भलियां भटकियां नो, राहिया जग दियां भलियां भटकियां नो, सिद्धे राह दी देन तालीम आया। सिद्धे राह दी देन तालीम आया। मैं इल्तमास करता हूँ रमज़ान उमर वल्द उमर खान कि आप आएं और अपना कलाम पेश करें। रमज़ान उमर। रहमत का तकाज़ा है, रहमत का तकाज़ा है, दरबार नबी से जिसको भी भरोसा है। सरकार नबी से रहमत का तकाज़ा है। जुल्मत से पैमाना मेरा लबरेज हुआ है। जुल्मत से पैमाना मेरा लबरेज हुआ है। इसकी मैं शिफा मांगू हर बार नबी से, रहमत का तकाज़ा है। मुझे तलब ज़ियारत है उस नूरे मुजस्सम की, मुझे तलब ज़ियारत है उस नूरे मुजस्सम की। इतनी ही तमन्ना है एक बार नबी से, रहमत का तकाज़ा है। हाथ खाली है राहिया, रहमत का भरोसा है। हाथ खाली है राहिया, रहमत का भरोसा है। रहमत के फूल मिलेंगे गुलजार नबी से, रहमत का तकाज़ा है। माशाल्लाह रमज़ान उमर अपनी हाज़री पेश फरमा रहे थे। और जितने नातख़्वान यहाँ मौजूद हैं, अगर कोई ऐसा नातख़्वान मौजूद है जिसने पीछे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई पहले, तो वो पहले रजिस्ट्रेशन करवा ले। अगले नातख़्वान की जानिब चलूँगा। मोहम्मद उस्मान कुरैशी वल्द मोहम्मद इमरान कुरैशी, आप आएंगे और अपनी हाज़री पेश फरमाएंगे। मोहम्मद उस्मान कुरैशी। मेरी भी तमन्नाएं हैं सरदार नबी से, मेरी भी तमन्नाएं हैं सरदार नबी से। फैज़ ले रहा है ज़माना हर बार
جا کر بیٹھوں گا نبی کے غلاموں میں، سینوں میں ہے جن کے پیار نبی سے، میری بھی تمنائیں ہیں سردار نبی سے، سر کو جھکا لوں گا سر کو جھکا لوں گا بیٹھ کے محفل میں، جہاں سب کی تمنائیں ہیں مختار نبی سے، میری بھی تمنائیں ہیں۔ ماشاءاللہ عثمان قریشی اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے، میری بھی تمنائیں ہیں سرکار نبی سے۔ محمد حسنین عاصم ولد محمد عمران عاصم، آپ سے التماس کروں گا کہ آپ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں گے۔ محمد حسنین عاصم۔ آشکار ہوں گئی ہے رسالت رسول کی، آشکار ہو گئی ہے رسالت رسول کی، آشکار ہو گئی ہے رسالت رسول کی، دلوں میں بس گئی ہے محبت رسول کی، دلوں میں بس گئی ہے محبت رسول کی، نزدیک ہو کے بیٹھو اس شمع کے پروانوں، نزدیک ہو کے بیٹھو اس شمع کے پروانوں، ارے ہم پہ تو ہو رہی ہے، ارے ہم پہ تو ہو رہی ہے عنایت رسول کی، ہم پہ تو ہو رہی ہے عنایت رسول کی، تصور نبی کے نام کا دل بٹھا کے دیکھو، تصور نبی کے نام کا دل میں بٹھا کے دیکھو، اس سے تو مل رہی ہے شفاعت رسول کی، اس سے تو مل رہی ہے شفاعت رسول کی، اور روز میں شیر پلائیں گے راہیاں کوثر بلا بلا کر، اور روز میں شیر پلائیں گے راہیاں کوثر بلا بلا کر، جس نے قبول کی ہے اطاعت رسول کی۔ ماشاءاللہ عاصم اپنی خوبصورت حاضری پیش فرما رہے تھے،
اسٹیج میں ہمارے ساتھ عظیم نعت خواں جناب محمد عادل وحید صاحب نقشبندی آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ میں اگلے نعت خوان کی جانب چلوں گا، جناب حافظ محمد زین ولد محمد ثقلین، آپ سے التماس کروں گا کہ آپ آئیں گے اور اپنا کلام پیش کریں گے۔ حافظ محمد زین۔ لکھ لکھ شکر مناواں گے جدو پاک مدینے جاواں گے، جدو پاک مدینے جاواں گے۔ ہن ایہا کرم کماؤ نبی دی، ہن ایہا کرم کماؤ نبی دی، سانو پاک مدینے بلاؤ نبی جی۔ اسا ارزاں خوب سڑاواں گے جدو پاک مدینے جاواں گے، جدو پاک مدینے جاواں گے، جدو پاک مدینے جاواں گے۔ ساڈے پلے کچھ نہیں خالی ہاں، ساڈے پلے کچھ نہیں خالی ہاں، اس سوہن دے درد سوالی ہاں۔ اساں سوتے باغ جگاواں گے جدو پاک مدینے جاواں گے، جدو پاک مدینے جاواں گے۔ ماشاءاللہ محمد زین اپنی خوبصورت حاضری پیش کر رہے تھے۔ اس کلام میں محمد افسر جنجوہ راہیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مدینہ پاک سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ تو شاعر نے کہا کہ ایک جسم ہمارا ہے، ایک جسم ہمارا ہے، اس جسم میں بھی سینہ ہے، ایک جسم ہمارا ہے، اس جسم میں بھی سینہ ہے، اس سینے میں بھی ایک دل ہے، اس سینے میں بھی ایک دل ہے، اس دل میں مدینہ ہے، اس دل میں مدینہ ہے۔ میں التماس کرتا ہوں محمد ریحان خان آپ آئیں گے اور اپنی حاضری پیش کریں گے۔ محمد ریحان خان ولد اختر علی۔ یہ کائنات بن گئی ہے محمد کے پیار میں، یہ کائنات بن گئی ہے محمد کے پیار میں، سارا یہ سلسلہ محمد کے پیار میں، یہ کائنات بن گئی ہے محمد کے پیار میں، یہ رحمت کی گھڑی ہے تسکین مل رہی ہے، یہ رحمت کی گھڑی ہے تسکین مل رہی ہے، سب کچھ مل رہا ہے محمد کے پیار میں، سب کچھ مل رہا ہے محمد کے پیار میں، سارا یہ سلسلہ محمد کے پیار میں، یہ مومن کی تسلی، یہ مومن
محمد کے پیار میں جتنی ہے جس کی آرزو اپنی رحمت سے دیتا ہے اتنا ہی تو جتنی ہے جس کی آرزو اپنی رحمت سے دیتا ہے اتنا ہی تو رہیا تجھے تو دے رہا ہے محمد کے پیار میں رہیا تجھے تو دے رہا ہے محمد کے پیار میں محمد ریحان خان اپنی خوبصورت حاضری پیش فرما رہے تھے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے جس کا یہ مفہوم کیا ہے کہ اے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ کائنات نہ بناتا، تو پھر محمد افضل جلوہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ سارا یہ سلسلہ ہے محمد کے پیار میں۔ میں التماس کرتا ہوں حمزہ فہیم ولد راجہ فہیم اکبر کہ آپ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ حمزہ فہیم۔ صلو علیہ نعت خانوں کا اجتماع ہے، آواز آنی چاہیے۔ صلو علیہ یہ کہو یہ نہ کہو کہ آقا یا نہیں، یہ کہو کہ آقا کہاں نہیں، وہ تو جان ہیں سارے جہان، گر جان نہیں تو جان نہیں، صلو علیہ۔ اساں لکھ لکھ شکر مناواں گے، اساں لکھ لکھ شکر مناواں گے، جدوں پاک مدینے جاواں گے، جدوں پاک مدینے جاواں گے، اساں لکھ لکھ شکر مناواں گے، جدوں پاک مدینے جاواں گے، جدوں پاک مدینے جاواں گے، جدوں پاک مدینے جاواں گے، ساڈے پلے کچھ نہیں خالی ہاں، ساڈے پلے کچھ نہیں خالی ہاں، اس سوہنے دے درد سوالی ہاں، اس سونے دے درد سوالی ہاں، اساں ستے بھاگ جگاواں گے، اساں ستے بھاگ جگاواں گے، جدوں پاک مدینے جاواں گے، میرا عمل بھی کوئی چنگیرا نہیں، اس درد سوا کوئی میرا نہیں، اس درد سوا کوئی میرا نہیں، اساں خالی درد آواں گے، اساں خالی درد آواں گے، جدوں پاک مدینے جاواں گے، جدوں پاک مدینے جاواں گے۔ ماشاءاللہ
محمد فہیم اپنی حاضری پیش کر رہے تھے۔ آپ کی حاضری کے دوران محفل کی زینت بنے حضرت علامہ مولانا حافظ محمد کامران اسلم چشتی صاحب، آپ کو اپنی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے، بزم کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ فہیم پڑھ رہے تھے کہ ایسا لکھ لکھ شکر مناواں گے جدوں پاک مدینے جاواں گے۔ پھر مدینہ کیسی بستی ہے کہ محمد حضرت علامہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے لکھا اور خوبصورت لکھا کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے اے جانے والے، ارے سر کا موقع ہے اے جانے والے۔ میں حافظ کامران ارشد ولد ارشد محمود آپ سے التماس کروں گا کہ آپ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں گے۔ حافظ کامران ارشد۔ نبی دے فراق وچ اکھیاں نے روندیاں، نبی دے فراق وچ اکھیاں نے روندیاں، صدائی مدینے دیاں اڈیکاں پیاں ہوندیاں، صدائی مدینے دیاں اڈیکاں پیاں ہوندیاں، نبی دے فراق وچ اکھیاں نے روندیاں، صدائی مدینے دیاں اڈیکاں پیاں ہوندیاں، کراں میں مدینے دیاں صدائی تیاریاں، کراں میں مدینے دیاں صدائی تیاریاں، گلاں مدینے دیاں لگ دیاں پیاریاں، مدینے دیاں یاداں مینوں ہر ویلے آندیاں، مدینے دیاں یاداں مینوں ہر ویلے آندیاں، صدائی مدینے دیاں اڈیکاں پیاں ہوندیاں، صدائی مدینے دیاں اڈیکاں پیاں ہوندیاں، سد لو مدینے مینوں سب تو پیاریا، سد لو مدینے مینوں سب تو پیاریا، سب کولوں سونیا تے جگ دے دلاریا، گلاں تیرے پیار دیاں ہر ویلے ہوندیاں، گلاں تیرے پیار دیاں ہر ویلے ہوندیاں، صدائی مدینے دیاں اڈیکاں پیاں ہوندیاں، نبی دے فراق وچ اکھیاں نے روندیاں، صدائی مدینے دیاں اڈیکاں پیاں ہوندیاں۔ حافظ کامران ارشد خوبصورت حاضری پیش فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ صدائی مدینے دیاں اڈیکاں پیاں ہوندیاں۔ اب سنیے گا کہ انداز بدل جاتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں، تو دوسرے شاعر کے انداز میں سنیے کہ پہنچا تو سوالی تھا، پہنچا تو سوالی تھا، سوالی نہیں آیا، پہنچا تو سوالی تھا، سوالی نہیں آیا، سرکار کے دربار سے میں خالی نہیں آیا، پہنچا تو سوالی تھا، سوالی نہیں آیا، سرکار کے دربار سے میں خالی نہیں آیا، اور اے نبی ایک بار پھر مجھے بلوائیے آقا، ایک بار پھر مجھے بلوائیے آقا، میں چوم کے روضے کی جالی نہیں آیا، میں چوم کے روضے کی جالی نہیں آیا۔ محمد زہیب ولد کیسر محمود آپ سے التماس کروں گا کہ آپ آئیں اور ہدیہ عنایت پیش فرمائیں گے۔ زہیب۔ میں بلبل پاک مدینے دی، میں بلبل پاک مدینے دی، میرا اور کسی تے ناز نہیں، میرا اور کسی تے ناز نہیں، اے مدینہ اعلیٰ گلشن ہے، اے مدینہ اعلیٰ گلشن ہے، میرا اور کوئی پرواز نہیں، میں بلبل پاک
گلشن رب نے بنایا اے گلشن رب نے بنایا اے سارے جگ تے اس دا سایہ اے سارے جگ تے اس دا سایہ اے سایہ اتنا رحمت دا اے سایہ اتنا رحمت دا کر سکتا کوئی اعذار نہیں میں بلبل پاک مدینے دی میں بلبل پاک مدینے دی ماشاءاللہ زہیب پڑھے تھے کہ میں بلبل پاک مدینے دی. میں محمد توقیر قریشی ولد محمد شبیر قریشی آپ سے التماس کروں گا کہ آپ آئیں گے اور ہدیہ عنایت پیش فرمائیں گے. محمد توقیر قریشی. رحمت کا تقاضا ہے دربار نبی سے رحمت کا تقاضا ہے دربار رحمت کا تقاضا دربار نبی سے جس کو بھی بھروسہ ہے سرکار نبی سے جس کو بھی بھروسہ ہے سرکار نبی سے ظلمت سے پیمانہ میرا لبریز ہوا ہے ظلمت سے پیمانہ میرا لبریز ہوا ہے اس کی میں شفا مانگوں ہر بار نبی سے اس کی میں شفا مانگوں ہر بار نبی سے جس کو بھی بھروسہ ہے سرکار نبی سے ہاتھ خالی ہے رحمت کا بھروسہ ہے ہاتھ خالی ہے رحمت کا بھروسہ ہے رحمت کے پھول کھلیں گے گلزار نبی سے
گے گلزار نبی سے رحمت کا تقاضا ہاتھ خالی ہے رحمت کا بھروسہ ہے ہاتھ خالی ہے رحمت کا بھروسہ ہے رحمت کے پھول کھلیں گے گلزار نبی سے رحمت کا بھروسہ ماشاءاللہ محمد توقیر قریشی اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے اور خوبصورت حاضری پیش فرما رہے تھے. میں زین العابدین ولد راجہ ذیشان احمد آپ سے التماس کروں گا کہ آپ آئیں گے اور اپنی حاضری پیش فرمائیں گے. تقاضا ہے دربار نبی سے جس کو بھی بھروسہ ہے سرکار نبی سے رحمت کا تقاضا ہے ظلمت سے پیمانہ میرا لبریز ہوا ہے ظلمت سے پیمانہ میرا لبریز ہوا ہے اس کی میں شفا مانگوں ہر بار نبی سے رحمت کا تقاضا ہے یہ ذات محمد مجھے کتنی پیاری ہے یہ ذات محمد مجھے کتنی پیاری فرشتے بھی پیار نبی سے. اگلے ثناخوان کی جانب بڑھتا ہوں. جناب محمد عبدالباسط ولد محمد قذافی آپ آئیں گے اور ہدیہ عنایت پیش فرمائیں گے. عبدالباسط. رحمت کا تقاضا ہے دربار نبی سے رحمت کا تقاضا ہے دربار نبی سے رحمت کا تقاضا ہے
دربار نبی سے جس کو بھی بھروسہ ہے سرکار نبی سے، جس کو بھی بھروسہ ہے سرکار نبی سے، ظلم سے پیمانہ میرا لبریز ہوا ہے، ظلم سے پیمانہ میرا لبریز ہوا ہے، اس کی میں شفا مانگوں ہر بار نبی سے، اس کی میں شفا مانگوں ہر بار نبی سے، ہاتھ خالی ہے راہیا رحمت کا بھروسہ ہے، ہاتھ خالی ہے راہیا رحمت کا بھروسہ ہے، رحمت کے پھول ملیں گے گلزار نبی سے، رحمت کے پھول ملیں گے گلزار نبی سے۔ ماشاءاللہ عبد الباسط اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے، رحمت کا تقاضا ہے دربار نبی سے، جس کو بھی بھروسہ ہے سرکار نبی سے۔ میں التماس کرتا ہوں عبد الرافع ولد عامر شہزاد آپ آئیں گے اور اپنی حاضری پیش فرمائیں گے۔ عبد الرافع۔ مدینہ پاک کی بات ہو رہی ہے، جب عصر کی نماز مدینہ پاک میں ادا ہو جاتی ہے تو گنبد خضرا کا سایہ زمین پہ پڑ رہا ہوتا ہے، اور جالیوں کے سامنے جب آپ گزر کے وہاں آتے ہیں تو ایک عجیب سما، یہ جو سایہ ہے اس کے بارے میں بڑے بڑے شعراء کرام نے قلم اٹھایا۔ میری حاضری تھی تو میں نے بھی عرض کیا کہ چلو کچھ دیر تو بیٹھیں حسین گنبد کے سائے میں، چلو کچھ دیر تو بیٹھیں حسین گنبد کے سائے، خفا ہونا نہ دربانوں ملا مشکل سے ہے موقع، خفا ہونا نہ دربانوں ملا مشکل سے ہے موقع، کچھ حال دل سنانے دیں، کچھ حال دل سنانے دیں حسین گنبد کے سائے۔ میں وہاں بیٹھا نعت لکھ رہا تھا تو ایک آیا، اس نے مجھے کہا اٹھ کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا نعت لکھ رہا ہوں۔ کہتا اٹھ میں نے یہاں صفائی کروانی ہے۔
وہ لال ڈوری وہاں پھیر دی، میں پیچھے جا کے بیٹھ گیا، پھر وہاں سے اٹھایا، کرتے کرتے مجھے وہ قبرستان تک لے گیا، جنت البقیع تک۔ مجھے کہتا ہے اگر بیٹھنا ہے تو شرط یہ ہے کہ تو کعبے کی طرف منہ کر۔ میں گنبد کی طرف میرا منہ تھا، کہتا ہے کعبے کی طرف کر۔ تو آخری شعر سنیے گا کہ میں نے کعبے کی طرف منہ کر لیا۔ ہے رخ کعبے کی جانب پر، نظریں ہیں گنبد پر، ہے رخ کعبے کی جانب پر، نظریں ہیں گنبد پر، کچھ حال دل سنانے دے ہنسی گنبد کے سائے میں۔ کیڈا سونا در ہے، کیڈا سونا در ہے، اللہ دے حبیب دا کیڈا سونا در ہے، اللہ دے حبیب دا بنیا ہے سبب سونا، بنیا ہے سبب سونا میرے جے غریب دا کیڈا سونا در ہے، اللہ دے حبیب دا۔ تانگ میرے ذوق تے اے پیار دی، تانگ میرے ذوق تے اے پیار دی، دل وچ سکرن دی صدائی دیدار دی، سنائے میں فیصلہ، سنائے میں فیصلہ اپنے نصیب دا کیڈا سونا در ہے، اللہ دے حبیب دا۔ دیواں میں دل نو اے ہوئی تسلیاں، دیواں میں دل نو اے ہوئی تسلیاں، ویکھاں میں ایک واری نوری تجلیاں، ویکھاں میں ایک واری نوری تجلیاں، ملے مینوں دارو، ملے مینوں دارو سونے طبیب دا کیڈا سونا در اللہ دے۔ ماشاءاللہ خوبصورت حاضری پیش کر رہے تھے۔ میں محمد واسق علی ولد محمد امجد چشتی آپ سے التماس کروں گا کہ آپ آئیں گے اور ہدیہ انعام پیش فرمائیں گے۔ محمد واسق علی۔ کیڈا سونا در ہے، کیڈا سونا در ہے، اللہ دے حبیب دا بنیا سبب سونا میرے جے غریب دا بنیا سبب سونا میرے جے غریب دا، صدائی امیدہ میں دل وچ رکھیاں، سکھ دیاں نہ
ماشاءاللہ واسق علی اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے کہ سونا درے اللہ دے حبیب دا میں محمد توحید احمد ولد شیراز احمد آپ سے التماس کروں گا کہ آپ آئیں اور ہدیہ عنایت پیش فرمائیں گے محمد توحید ایک نظر کرم دی ہو جاوے ایک وار مدینے جاواں میں ایک نظر کرم دی ہو جاوے ایک وار مدینے جاواں میں وچ پاک مدینے رہ کے تے وچ پاک مدینے رہ کے تے سارے دل دے مطلب پاواں میں ایک نظر کرم دی ہو جاوے ایک وار مدینے جاواں میں ہن تے اکھیاں ترس گئیاں اے بدل وانگوں برس گئیاں ہن تے اکھیاں ترس گئیاں اے بدل وانگوں برس گئیاں اساں پاک مدینہ تکنا اے اساں پاک مدینہ تکنا اے دسو کیس بہانے آواں میں ایک نظر کرم دی ہو جاوے مقابلے کے اگلے ثناخوان کی جانب چلتا ہوں حافظ عماد ولد حافظ مقصود آپ آئیں گے اور ہدیہ عنایت پیش فرمائیں گے حافظ عماد یہ کائنات بن گئی ہے محمد کے پیار میں یہ کائنات بن گئی ہے محمد کے پیار میں سارا یہ سلسلہ ہے محمد کے پیار میں سارا یہ سلسلہ ہے محمد کے پیار میں یہ رحمت کی گھڑی ہے تسکین مل رہی ہے یہ رحمت کی گھڑی ہے تسکین مل رہی ہے سب کچھ مل رہا ہے محمد کے پیار میں سب کچھ مل رہا ہے محمد کے پیار میں آسیو ہرگز نہ گھبراؤ محمد کے در پہ آؤ آسیو ہرگز نہ گھبراؤ محمد کے در پہ آؤ اللہ تو دے رہا ہے محمد کے پیار میں اللہ تو دے رہا ہے
محمد کے پیارے میں جتنی ہے جس کی آرزو اپنی رحمت سے دیتا ہے تو جتنی ہے جس کی آرزو اپنی رحمت سے دیتا ہے تو رہیا تجھے تو دے رہا ہے محمد کے پیار میں رہیا تجھے تو دے رہا ہے محمد کے پیار میں۔ ججز کی فہرست میں راجہ ماجد یاسین صاحب سیالوی اور محمد اکرم علوی صاحب، آپ کا بھی خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ وقت نکالتے ہیں، محفل میں تشریف لاتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ محمد اکرم علوی صاحب خصوصی نعت شریف پیش فرمائیں گے، اور اس سے پہلے دو اشعار پیش کر رہا ہوں کہ ایک نام بچاتا ہے مجھے رنج و علم سے، ایک نام بچاتا ہے مجھے رنج و علم سے، ایک ذات ہے جو مجھ کو مرنے نہیں دیتی، ایک نام بچاتا ہے مجھے رنج و علم سے، ایک ذات ہے جو مجھ کو مرنے نہیں دیتی، اور کوئی اور بچائے نہ بچائے مجھے ناصر، کوئی اور بچائے نہ بچائے مجھے ناصر، ایک نعت ہی سرکار کی مرنے نہیں دیتی، ایک نعت ہی سرکار کی مرنے نہیں دیتی۔ محمد اکرم علوی صاحب کا استقبال فرمائیں گے نعروں کی گونج میں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ کیسا حق نے کیا اور کیا چاہیے، ایسا حق نے کیا اور کیا چاہیے، آپ نے کہنا ہے کہ اور کیا چاہیے، ایسا حق نے کیا اور کیا، ایسا حق نے کیا اور کیا چاہیے، ارے مصطفیٰ دے دیا اور کیا چاہیے، مصطفیٰ دے دیا اور کیا چاہیے، جس سے روشن ہوئے یہ سارے جہاں، جس سے روشن ہوئے یہ سارے جہاں، نور حق آ گیا اور کیا چاہیے، نور حق آ گیا کیا چاہیے، آمنہ یوں حلیمہ سے کہنے لگی، جو میں پڑھ رہا ہوں یہ استائی ہے، اس کے بعد انترا آئے گا۔ استائی کیا ہے کہ آمنہ یوں حلیمہ سے کہنے لگی، آمنہ یوں حلیمہ سے کہنے لگی کہ بیٹا ایسا ملا اور کیا چاہیے، بیٹا ایسا ملا، اور جب حلیمہ کے گھر میں مصطفیٰ گئے، جب حلیمہ کے گھر مصطفیٰ آ گئے تو ابر رہے
کیا آہا صبح سے شام تک تو حلیمہ شہر میں گھوم لیتی تھی، مگر جب بھوک لگتی تھی لبوں کو چوم لیتی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ اور حضرات محترم ہمیشہ لوگ آزادی کی مبارکباد دیتے ہیں، مفتی صاحب قبلہ لوگ ایک دوسرے کو آزادی کی مبارکباد دیتے ہیں، وطن آزاد ہوا مبارک ہو، قید سے آئے ہو مبارک ہو، یہ معاملہ ہوا مبارک ہو، کوئی غلامی کی مبارکباد نہیں دیتا۔ میں شعر پڑھ رہا ہوں سنیے گا کہ ہو مبارک غلامی بلال آپ کو، ہو مبارک غلامی بلال آپ کو، ہو مبارک غلامی بلال آپ کو۔ کیوں؟ ارے مصطفیٰ نے چنا اور کیا چاہیے، مصطفیٰ نے چنا اور کیا چاہیے۔ اور مقطع سمجھ کیجئے گا کہ جس صف میں رضا سائم خالد ہے شامل، جس میں رضا سائم اور خالد ہے شامل، اس صف میں کھڑے ہونا، اس صف میں کھڑے ہونا یہ علوی کی سعادت ہے۔ تو ہے ادنا ثنا خان خیر الورا، تو ہے ادنا ثنا خان خیر الورا، تو علوی نعتیں سنا اور کیا، یہ علوی نعتیں سنا۔ عالمی شہرت یافتہ نعت خواں جناب راجہ ماجد یاسین صاحب سیالوی، آپ سے التماس کروں گا کہ آپ خوبصورت انداز میں ہدیہ نعت پیش فرما کر نعت خوانوں کو سبق دیجیے۔ پکھیاں نصیباں نو چولا کدی میں در تے بلاو حضور، پکھیاں نصیباں نو چولا کدی میں در تے بلاو حضور، جندڑی دے دکھڑے پھولا کدی میں در تے بلاو حضور، جندڑی دے دکھڑے پھولا کدی میں در تے بلاو حضور۔ آقا بلاویں جے اپنے در تے، مک جان سارے روگ ہجر دے، آقا بلاویں جے اپنے در تے، مک جان سارے روگ ہجر دے، رج رج کے رواں قدماں چ بہ کے، ہنجواں دے موتی رولا کدی میں در تے بلاو حضور، ہنجواں دے موتی رولا کدی میں در تے بلاو حضور، منگ صدقہ
حسنوں حسین دی مادا ہو سی اشارہ پھر جا کے ہاندا منگسد کا حسنوں حسین دی مادا ہو سی اشارہ پھر جا کے ہاندا ڈوب جا سی بیڑا سارے غماں دا ڈوب جا سی بیڑا سارے غماں دا لیکھاں دی کالک نو توواں کدی میں در تے بلاو حضور پکھیاں نصیباں نو چولا کدی میں در تے بلاو حضور۔ آگے ذکر ہو رہا تھا، عربی صاحب فرما رہے تھے یہ بھی جو ثنا خان ہے، یہ حسن بھائی ہیں، اڈیالہ روڈ پر یہ گھر ہے ان کا، اور انہوں نے یہ کلام حضور کی بارگاہ کے سامنے بیٹھ کر لکھا اپنا مقطع۔ میں حالانکہ بس کر رہا تھا لیکن میں نے کہا جی مقطع لازمی نعت کا پڑھتے ہیں کہ کوئی رنگ ویسی نہ کوئی بھی لالی بر دے او سرکار جولی ساڑی کوئی رنگ ویسی نہ کوئی بھی لالی بر دے او سرکار جولی خالی در تے کھڑائے حسن بھی سوالی در تے کھڑا ہے حسن بھی سوالی خاک مدینہ تے سولہ کدی میں در تے بلاو حضور پکھیاں نصیباں نو چولا کدی میں در تے بلاو حضور۔ میں جناب محمد کامران اسلم چشتی صاحب آپ سے التماس کروں گا کہ آپ خوبصورت انداز میں اپنے الفاظ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے۔ میں اسٹیج پر دعوت دے رہا ہوں حضرت علامہ مولانا حافظ محمد کامران اسلم صاحب چشتی، نعروں کی گونج میں آپ کے استقبال فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ سیدی یا حبیب اللہ۔ بزم کنز راہیہ کے زیر اہتمام سالانہ مقابلہ حسن نعت جس کے سیمی فائنل میں آج ہم سب یہاں پر کینٹ کی مرکزی جامع مسجد عثمانیہ ڈیری حسن آباد میں محفل ہونے والی میں شرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مرحوم محمد افسر جنجوہ راہیہ بڑے ہی خوشبخت تھے اپنی زندگی میں بھی اور دنیا سے جانے کے بعد بھی۔ جو یہاں پر نئے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے مخاطب ہوں کہ محترم افسر جنجوہ صاحب کے ساتھ ہمارا ایک خاندانی درینہ تعلق ہے، پڑوسی ہونے کے ناطے، اہل محلہ ہونے کے ناطے۔ ہمارے بزرگ ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کی زندگی بھی بڑی سادگی والی زندگی تھی، اور ظاہر ہے جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ کا چراغ ہو پھر اس کے ہر عمل سے حضور کی سادگی کی خوشبو آیا کرتی ہے۔
تو وہ زندگی میں بھی خوش قسمت تھے کہ انہوں نے اپنی زندگی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں پڑھنے اور نعتیں لکھنے میں گزاری، اور وہ اس لحاظ سے بھی مرحوم محمد افسر جنجوعہ راہیہ اس لحاظ سے بھی خوش قسمت ہیں کہ انہوں نے ایسی اولاد چھوڑی ہے جو ان کے جانے کے بعد ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں محترم زاہد جنجوعہ صاحب اور ان کے سارے بھائی، محترم محمد افسر جنجوعہ صاحب کے تمام بیٹے ہر سال بڑی باقاعدگی کے ساتھ اپنے والد گرامی کے لکھے ہوئے کلاموں کو معروف کرنے کے لیے، عوام الناس تک پہنچانے کے لیے شب و روز کوشاں رہتے ہیں۔ صرف مقابلہ نعت میں نہیں بلکہ ہر مہینے بزم کنز راہیہ کے زیر اہتمام ان کے گھر میں محفل ہوتی ہے، اس میں بھی جتنے نعت خوان بلائے جاتے ہیں انہیں منتخب کلام دیا جاتا ہے کہ آپ ہمارے بزرگوں کا فلاں کلام تیار کر کے آئیں اور محفل میں پڑھیں۔ محترم محمد اکرم علوی صاحب کئی مرتبہ اس محفل میں بزرگوں کا کلام پڑھا۔ محترم ماجد یاسین صاحب معروف ثنا خان ہیں، ہمارے بڑے عزیز ہیں، آپ نے کئی مرتبہ مرحوم محمد افسر جنجوعہ راہیہ صاحب کا کلام پڑھا۔ تو میں سمجھتا ہوں وہ بزرگ اس لحاظ سے بھی بڑے خوش قسمت ہیں کہ ان کی تمام اولاد ان کے لیے حقیقی معنوں میں صدقہ جاریہ۔ آج یہاں پر یہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنی توتلی زبانوں سے اور معصوم نورانی زبانوں سے ان کا لکھا ہوا کلام پڑھ رہے ہیں۔ آپ یقین نہیں کر سکتے کہ بزرگوں کی روح اپنی اولاد سے کتنی خوش ہو، آپ یقین نہیں کر سکتے۔ یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، کلام یہاں پڑھا جا رہا ہے، ان کی روحانیت اور نورانیت ان کی قبر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یہ سارے بچے ان کے ہمارے یہ سارے کے سارے بزرگ ہیں، میرے والد گرامی کے یہ سارے دوست اور بھائی ہیں، تو یہ سارے خوش قسمت ہیں۔ اور میں یہاں پر ہر سال دیکھتا ہوں، ان کے گھر میں ہونے والی محفل میں بھی میں دیکھتا ہوں، صرف یہ خود نہیں، ان کی آگے اولاد بھی، کسی نے اسٹیج سیکرٹری والی ذمہ داری سنبھالی ہوئی ہے، کسی نے کیمرے کی ذمہ داری سنبھالی ہوئی ہے، کسی نے دوسری ذمہ داریاں سنبھالی ہوئی ہیں، تو یہ خود بھی اور انہوں نے اپنی اولاد کو بھی اس نیک کام کی طرف راغب کیا ہوا ہے تاکہ ان کے جانے کے بعد یہ جو سلسلہ جاری ہو چکا ہے یہ رکنے نہ پائے۔ انشاءاللہ ہم بھی ان کے دست و بازو ہیں، جب تک ہم ہیں انشاءاللہ ہم بھی ہر فارم پر ہر سٹیج پر ان کے دست و بازو رہیں گے۔ اور میں نہایت مشکور ہوں اپنی جانب سے بھی اور جنجوعہ برادران کی جانب سے بھی، محترم محمد اکرم علوی صاحب، محترم راجہ یاسین ماجد یاسین صاحب، محترم محمد عادل وحید صاحب، یہ بڑے ہی معروف ثنا خان اور بڑے مصروف ثنا خان، اور محترم زاہد جنجوعہ صاحب اس بات سے اتفاق کریں گے کہ اتوار والا دن ہو نہیں سکتا کہ ان کی کوئی محفل نہ ہو۔ یقیناً 2-3 جگہ انہوں نے حاضری دینی ہوتی ہے، لیکن چونکہ زاہد جنجوعہ صاحب ان کے باقی بھائیوں کے ساتھ ان کے وہ تعلق ہے کہ ان تعلقات کی وجہ سے انہوں نے سمجھا کہ آج اس محفل میں شرکت اس لیے ضروری ہے کہ ہم جس محفل میں جائیں گے ہم اکیلے پڑھیں گے اور یہاں بیٹھ کر ہم وہ کام کریں گے کہ درجنوں حضور کے ثنا خان بن جائیں گے۔ تو اس لیے یہ نعت خوان معروف مشہور نعت خوان انہوں نے اپنی محفلوں کو چھوڑا اور یہاں پر آئے۔ یقیناً ان کا وقت بھی بہت قیمتی ہے اور یہ بزم کنز راہیہ کے لیے یہاں جو وقت دے رہے ہیں یہ ان کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑی مہربانی، اور آنے والی نسلوں پر بھی ان کا احسان ہے کہ بہت سارے بچے یہاں پر ثنا خان بنیں گے۔ بچوں نے جب یہاں پر نعتیں پڑھی، نعتوں کے دوران میں نے دیکھا اگر کسی بچے سے کوئی ادبی غلطی ہو جاتی، محترم اکرم علوی صاحب ان کی اصلاح کر رہے ہیں، لفظی غلطی ہو جاتی ہے اصلاح کر رہے ہیں، تو گویا بزم کنز راہیہ کے پلیٹ فارم پر جو بچہ نعت خوان بنے گا وہ ایسا نعت خوان بنے گا کہ اسے نعت پڑھنے کا ادب بھی حاصل ہو۔
باادب نعت خوان بنے گا تو اللہ تعالیٰ بزم کنز راہیہ کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے۔ ہمارے بزرگ محترم محمد افسر جنجو راہیہ صاحب انہوں نے جو کلام شریف لکھا اللہ تعالیٰ اس کلام کو دوام عطا فرمائے اور عبدالآباد تک اس کلام کو جاری و ساری فرمائے۔ چونکہ یہ خوبصورت روحانی محفل ہے نعت خوانی کی تو 2-4 شعر حاضری کے لیے میں بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو اسٹیج سیکرٹری صاحب نے چراغ گلڑا پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب کا کلام پڑھا تو محترم محمد اکرم علوی صاحب نے کہا کہ یہ جو بزرگوں نے نعت لکھا ہے سب سے پیارے ہمارے نبی یہ سیدی اعلیٰ حضرت سے لیا گیا۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت کے بہت سے کلام ہیں، اپنی اپنی پسند ہوتی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کے تمام کلاموں میں سے مجھے ایک کلام بڑا پسند ہے، میں اس کے 2-3 شعر حاضری کے طور پہ پیش کرتا ہوں تاکہ اس محفل نعت میں میرا نام بھی شامل ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ایک بار ذرا پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ جو کہتے ہیں نا حضور ہم جیسے وہ بھی سارے قیامت کے میدان میں ہوں گے اور اللہ اپنے عرش پہ اپنی کرسی کے دائیں جانب محبوب کے لیے کرسی بچھائے گا، پھر دنیا کو پتا چلے گا اللہ کے محبوب کا مقام کیا ہے۔ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ اور جو لوگ کہتے ہیں حضور تو صرف پیغام دینے کے لیے آئے تھے، پیغام دے کر چلے گئے، اب ہمیں حضور کی ضرورت نہیں، ان کا حال کیا ہے؟ میرے امام فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو کہے مجھے حضور کی ضرورت نہیں، میں حضور سے مستغنی ہوں، مجھے حضور کی ضرورت نہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ آپ کا دعویٰ ہے اور اگلے مصرے میں دلیل ہے، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، تو اور میں کیا چیز ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، تو اور میں کیا چیز ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ محفل کو قبول فرمائے اور جتنے بچے حضور علیہ السلام کی ثناخوانی کر رہے ہیں، مقابلہ حسن نعت میں شریک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو بھی حضور کی نعتوں کا فیضان عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان بچوں کو ساری زندگی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت خوانی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ گلشن بزم کنز راہیہ میں سدا بہاریں رکھے اور یہ خوبصورت مناظر اللہ تعالیٰ ہم سب کو ساری زندگی دیکھنا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناظر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔